کی کاوشوں سے، ان کی تحقیق سے استفادہ کریں. اور یہ کتاب یقیناً ہماری نوجوان نسل جو آج کل ہم ایک بات کہیں کہ اتنا فاسٹ وقت ہو گیا ہے جہاں پورا اخبار پڑھ کے بھی ہم راضی نہیں، شارٹس اس کو بھی دیکھتے ہیں، ہیڈ لائن ہی سن کے گزارا کرتے ہیں. تو وہاں ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب یقیناً ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک رہنما کا کام کرے گی. دوسرا سماج کے اندر جو ایک سوڈو انٹلیکچولیزم آیا ہے اس نے بھی بڑا نقصان کیا ہے. میں بیٹھتا ہوں اور سرفیس لیول کی کچھ چیزیں پڑھی اور یک لفظ فیصلہ دے دیتا ہوں کسی بڑی پرسنالٹی کے حوالے سے، بغیر اس کو پڑھے، بغیر اس کو جانے، بغیر اس کا حوالہ کوٹ کیے ہوئے. یہ اس دور میں یہ سب ہو رہا ہے. ایسے دور میں معیاری کام کر کے یقیناً انہوں نے ایک راہ روشن کی ہے. اسلام میں انسان کے حقوق نہیں ہے. ایک بے قصور مسلمان کا قتل پوری عالم انسانیت کے قتل مانا جاتا ہے. اسلام میں انسانوں کے کیا جانوروں کے حقوق محفوظ ہیں. آپ کسی جانور جو آپ کے ڈسپوزل پہ ہے اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے. اور جو یہ میسیج اس وقت کیا جا رہا ہے یا جو ایکسیجریشن ہو رہی ہے یا جو انٹرنیشنل لیول پر جہاں پہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، فلسطین میں آج تک کا قتل غارت کا کسی دنیا کی 57 کنٹریز نے نہیں کیا. اور میں آج جو اس تاریخ میں انسان مچھلی کی طرح تیرنا تو سیکھ گیا ہے، پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھ گیا ہے، لیکن اس دنیا میں کیسے رہا جائے، لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کو کیسے ساتھ لے کے چلا جائے، اس چیز کو بھول گیا ہے. یہ صرف آپ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا. عربی کا مقولہ ہے خیر الامور اوساطها، بہترین کام وہ ہے کہ جس میں میانہ روی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، اور ان خصوصیات کے اندر ایک اس کا تعارف رکھا ہے تشخص کے طور پر علم. اور علم کے لیے اللہ نے اس امت کو تحقیق کا مادہ دیا ہے، اور پھر اللہ یہ صلاحیت کسی کسی کو دیتا. آج ذاکر صاحب نے جو کام کیا ہے، امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہے، فرمایا اتنا آسان ہے کہ حفظ کی شکل میں یہ قرآن 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے. پوچھا مشکل کتنا ہے، فرمایا کہ صدیوں سے علماء اس کے تفسیر کی معانی کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، لیکن آج تک مکمل معانی کو پا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے ہر لحاظ سے. اور ہم جو یہاں موجود ہیں، ہم سب کے اندر اس طرح کا جذبہ آئے کہ ہم اگر اس طرح کا کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے لیے کچھ کریں، اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں، اپنے جو ہمارے قریب کے دوست احباب رشتہ دار ہیں ان کے لیے کچھ ہم اسلامی لحاظ سے کر پائیں. اور اس کتاب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اور اگر ہم کہیں میں پڑھ رہا تھا، کسی چھوٹا سا ایک مجھے بک ملی تھی، تو اس میں ہم پڑھ رہا تھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک انسان کا بچہ. فطرتی طور پر اگر ہم دونوں کو ایک جگہ چھوڑ دیں گے اور غلاظت سامنے پڑی ہوگی تو بکری کا بچہ کبھی غلاظت پہ منہ نہیں مارے گا یا اس کی طرف نہیں جائے گا فطرتاً. لیکن انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ اس گندگی میں ہاتھ ڈالے گا جب تک کہ آپ اس کو بچے کو منع نہیں کریں گے یا اس کو روکیں گے نہیں. ہمارے سچ ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو بہت ہی سپیریئر لیول کی ایک وزڈم چاہیے، اور اس میں آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس چاہیے. آپ کے پاس سائنٹیفک نالج ہونا چاہیے، فلسفی کا نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس فزکس کا نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس کیمسٹری کا نالج ہونا چاہیے، اور جو یہ ہمارا سماجی سلسلہ ہے آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. جب اس کا اکٹھا کر کے جب آپ قرآن کو پڑھنے لگیں گے، پھر ان حالات کی جن حالات میں قرآن اترا تھا وہ تاریخ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے آپ قرآن کو سمجھ پاتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر پاتے ہیں. the message of Quran you can appreciate that way.
और इसकी काविश के हवाले से कि पेशे से बजाता फिरूं मैं बरबते कोसार, पेशे से बजाता फिरूं मैं बरबते कोसार, नगमे जो मेरे दिल में है पत्थर से निकालो। क्योंकि कुरान एक अब्दी किताब मानी गई है, ये हम नहीं मान रहे हैं, ये मुस्तशरकीन ने भी माना है और दुनिया के वो मज़ाहिब के स्कॉलर जो इस्लाम को बिलवास्ता तौर पर नहीं मानते उन्होंने भी माना है। दो तीन चीज़ें जो कुरान के ज़रिए मतलूब हैं उम्मत से, एक ये है कि कुरान और हमारे मामलात। सबसे पहली चीज़ जो कुरान मेरे नज़दीक, मेरी ज़ाती राय की हद तक कि कुरान और हमारे मामलात क्या हैं। दूसरे नंबर पर कुरान और इबादत है, और ये दोनों चीज़ों में जब आप एक बैलेंस बना लेते हैं, और फिर तीसरी चीज़ जो सामने आती है वो है कुरान और हमारी जिम्मेदारियां। और जब हम कुरान और हमारी जिम्मेदारियां जब हम निभाने लग जाते हैं, और वो जिम्मेदारियां जिसको कुरान तय करता है, तो उसके बाद जो कुरान की आखिरी चीज़ जो मतलूब है वो है एक सालिया समाज की तश्कील। और फिर एक सालिया समाज तश्कील पाता है, अल्लाह करे कि हम में ये सारी बातें जो हैं एक अच्छे मुसलमान की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह हमारे अंदर आ जाएं,